بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت یہ تسبیح ضرور پڑھو۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ مبارک گھڑی ہے جب آسمان سے نور کی بارش ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں کی تلاش کرتے ہیں جو میٹھی نیند کو قربان کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کے اسی پرنور وقت میں ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جو آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا سکتا ہے؟ ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خاص ذکر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے سچے دل سے پڑھ لیا جائے تو عرش الہی سے آپ کے حق میں فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کی زندگی کے تمام اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ میں ابھی اس تسبیح کے الفاظ اور اس کی تعداد آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کی طاقت اور اس کے معجزات کو سمجھیں، کیونکہ جب تک انسان کا یقین پختہ نہ ہو اسے عمل کا پورا پھل نہیں ملتا۔ آج کے اس مشکل دور میں ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ کسی کو قرض کے بوجھ نے دبا رکھا ہے، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے اور کوئی اپنی بیماریوں یا اولاد کے نصیب کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایسا دروازہ ملے جہاں سے ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ میرے عزیز دوستو، وہ دروازہ نماز فجر کے وقت کھلتا ہے اور وہ کنجی آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے اس مبارک سفر میں شامل ہونے والے تمام نئے ساتھیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کا رزق بارش کی طرح برسے اور آپ کو دنیا کے کسی بھی انسان کی خوشامد نہ کرنی پڑے تو محبت اور خلوص کے ساتھ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم روزانہ ایسے ہی مستند اور آزمودہ وظائف لے کر آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے مقرب بندوں اور بزرگوں نے اسے ہمیشہ اپنا سینے کا راز بنا کر رکھا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بندہ فجر کی پاکیزہ ہوا میں اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ کے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے، آپ کا کاروبار کیسے چمک اٹھا اور آپ کے چہرے پر یہ سکون کہاں سے آیا؟ یہ سب اس تسبیح کا کرشمہ ہوگا جو ہم آج آپ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وقت کی اہمیت اور اللہ کی صفت جلال اور اکرام کو نہیں پہچانتے۔ آج کی یہ گفتگو آپ کو اس کی یقین کی منزل تک لے جائیں گی جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس نہ کیجیے گا کیونکہ اس کے ایک ایک جملے میں آپ کے مسائل کا حل چھپا ہے۔ ہم آگے چل کر وہ ایمان افروز واقعات بھی بیان کریں گے کہ کیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس تسبیح نے سہارا دیا اور کیسے خالی جولیاں مرادوں سے بھر گئی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہمیں اسے پکارنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے اور وہی طریقہ آج آپ سیکھنے والے ہیں۔ فجر کا وقت وہ عظیم لمحہ ہے جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھائی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اللہ کے ذکر کی خوشبو تلاش کرتے ہیں اور جو بندہ اس وقت بیدار ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے اس کا نام خاص فہرستوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مستند روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب صرف 2 رکعتوں کی یہ شان ہے تو اس وقت کی گئی تسبیح اور ذکر کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز فجر کے وقت کی عبادت میں چھپا تھا۔ وہ لوگ اپنی بڑی سے بڑی ضرورت کے لیے کسی بادشاہ یا امیر کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ فجر کے مصلی پر بیٹھ کر اس مالک کی کائنات سے سودا کرتے تھے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو آج ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر
صرف اللہ کے ذکر کو تام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہماری ذمہ داری لے لیتا ہے اور ہمیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ قرض دار اس کا جینا مشکل کر چکے تھے اور اسے اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا حال سنایا۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ اے بندے خدا، تو لوگوں کے دروازے کٹکھٹانا چھوڑ دے اور فجر کے وقت اللہ کے حضور یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ اس شخص نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اسے غیب سے ایسی مدد ملی کہ اس کا سارا قرض اتر گیا اور اس کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ اس تسبیح کی طاقت ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ روحانی وظیفہ آفیشل پر ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہی باتیں پہنچائیں جو مستند ہو اور جن سے آپ کی زندگی میں واقعی تبدیلی آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، کیونکہ اللہ کے نام کی برکت سے ہی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے، جہاں ایک غریب لکڑہارا اپنی غربت سے بہت تنگ تھا۔ وہ روزانہ محنت کرتا لیکن اسے بمشکل 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ اسے کسی نے فجر کے اس خاص عمل کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے شروع کیا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شہر کا ایک خوشحال انسان بن گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے صرف فجر کے وقت اپنے رب سے دوستی کر لی اور اس تسبیح کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی ہے، اس کے خزانے آج بھی بھرے ہوئے ہیں، بس کمی ہمارے یقین اور ہماری پکار میں ہے۔ جب ہم پورے اخلاص کے ساتھ فجر کی ٹھنڈی ہوا میں اس پاک کلام کا ورد کرتے ہیں تو آسمان سے رحمت کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کی بڑائی اور اس کی بادشاہی کا اعتراف ہے، اور جو بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں کبھی چھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ آگے چل کر ہم مزید ایسے واقعات اور فضائل بیان کریں گے جو آپ کے دل میں اس عمل کی محبت اور تڑپ پیدا کر دیں گے، تاکہ جب آپ اسے پڑھیں تو آپ کی روح تک اس کے اثرات محسوس ہو۔ پیارے ناظرین، ذکر الہی کی مٹھاس وہی جانتا ہے جس نے فجر کی تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کی ہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ جب کائنات کا خالق اور مالک کسی بندے کا ذکر کرتا ہے تو اس بندے کی شان کیا ہوگی۔ فجر کے وقت کی تسبیح اسی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام کاموں کی کفالت خود فرماتا ہے۔ یعنی آپ کو سارا دن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے اپنے دن کا آغاز کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی تعریف سے کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پرندے اپنے گھونسلوں سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اگر ہم بھی ان پرندوں کی طرح اپنے رب پر توکل کریں اور فجر کے ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں تو اللہ ہمیں بھی وہ بے حساب رزق عطا کرے گا جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مستند اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک نوجوان اپنی بے روزگاری سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی لیکن اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے گھر کے حالات انتہائی خراب ہو گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ وہ ایک دن مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بوڑھے بزرگ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ حال جاننے کے بعد ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا، رزق کے لیے بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور فجر کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لو، کیونکہ رزق کے فیصلے زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اس نوجوان نے ان بزرگ کی بات پر عمل کیا اور روزانہ فجر کے بعد پوری یقین کے ساتھ وہ ذکر شروع کر دیا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسے ایک ایسی جگہ سے نوکری کی پیشکش ہوئی جہاں اس نے کبھی اپلائی بھی نہیں کیا تھا، اور اسے اتنی تنخواہ ملی کہ اس کے گھر کی تمام غربت دور ہو گئی۔
یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس ذکر کی حقیقت ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کر ستاروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا مگر اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ روحانی وظیفہ آفیشل پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو ان سنتوں اور وظائف سے جوڑیں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ رہے ہیں۔ ہم اکثر دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ فجر کے وقت مصلی پر بیٹھتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رحمت آپ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کے وقت کو غنیمت جانتے تھے اور اس وقت میں سستی کرنا منافقت کی علامت سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اس بابرکت وقت کو پہچانیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تسبیح آپ کی زندگی کا رخ موڑ دے گی، بشرط یہ کہ آپ اسے بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں پڑھیں۔ جیسے جیسے آپ اس ذکر میں ڈوبتے جائیں گے آپ کے دل سے دنیا کا ڈر نکلتا جائے گا اور آپ کے اندر وہ سکون آئے گا جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی نہیں خرید سکتی۔ ہم اس ویڈیو کے اگلے حصوں میں مزید ایسے معجزات بیان کریں گے جو آپ کے یقین کو ہمالیہ سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیں گے، تاکہ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ کا دل گواہی دے رہا ہو کہ میرا رب ضرور سنے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذکر الہی وہ پاکیزہ نور ہے جو انسان کے دل کے زنگ کو اتار دیتا ہے۔ فجر کے وقت جب دنیا شور و غل میں پاک ہوتی ہے، اس وقت کی گئی تسبیح کی تاثیر ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا ایسا سنہری موقع ہے جسے ضائع کرنا اپنی خوش قسمتی کو ٹھوکر مارنے کے برابر ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور جب بندہ اپنی نیند کی قربانی دے کر مصلی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ اور اس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جس کی ذمہ داری کائنات کا خالق خود لے لے، اسے دنیا کا کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل اسی الہی پناہ کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو آپ کو ہر بری نظر، حاسد کے حسد اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں ایک اور نہایت سبق آموز واقعہ درج ہے کہ ایک غریب کسان تھا جس کی فصلیں مسلسل کئی سالوں سے خراب ہو رہی تھی۔ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا اور اس کے پاس اگلی فصل ہونے کے لیے بیج تک کے پیسے نہیں تھے۔ وہ بہت ہمت ہار چکا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ایک عالم دین کے پاس گیا اور اپنی تنگی کا رونا رویا۔ ان عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی محنت کے ساتھ ساتھ فجر کے وقت اس خاص تسبیح کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اس کسان نے اسی دن سے فجر کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس سال اس کی زمین سے اتنی فصل اتری کہ اس نے نہ صرف اپنا سارا قرض اتارا بلکہ اس کے پاس اتنا مال بچ گیا کہ وہ علاقے کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ یہ سب اس برکت کا نتیجہ تھا جو اسے فجر کے اس نورانی وقت میں اللہ کی یاد سے ملی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور کسی کا ذکر ضائع نہیں فرماتا۔ روحانی وظیفہ آفیشل کے پیارے ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے بلکہ گھر کا سکون، اولاد کی فرمان برداری اور صحت بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ وہ راتوں کو سکون کی نیند نہیں سو سکتے، لیکن جو لوگ فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں اطمینان کی ایسی دولت بھر دیتا ہے کہ وہ توڑے رزق میں بھی بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بوجھ ہلکے ہو رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ عمل آپ کو مایوسی کی دلدل سے نکال کر امید کی شاہراہ پر لے آئے گا۔ ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کے ذکر میں وہ جادو ہے جو پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے اور بند راستوں کو کھول دیتا ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور پورے یقین کے ساتھ اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے جو اسے اخلاص سے پکارتے ہیں۔
میرے محترم ناظرین، ذکر خداوندی کی برکتوں کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ فجر کے وقت کی گئی تسبیح دراصل آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کر دیتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ جب آپ فجر کی نیند چھوڑ کر اپنے مصلی پر بیٹھتے ہیں اور اس تسبیح کا ورد شروع کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف وہ پہلا قدم بڑھا چکے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ فجر کے وقت کی دعا اور ذکر تیر کی طرح نشانے پر لگتے ہیں۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب دنیا کی تمام مادی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں اور صرف خالق اور مخلوق کا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ ذکر آپ کے گھر سے نحوست، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی کو ایسے ختم کر دے گا جیسے سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ روایات میں ایک اور ایمان افروز واقعہ ملتا ہے کہ ایک تاجر کا مال سے بھرا ہوا جہاز سمندر میں طوفان کی زد میں آ گیا۔ اس تاجر کو خبر ملی کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور اس کی زندگی بھر کی کمائی لٹنے والی ہے۔ وہ شخص بہت نیک دل تھا۔ وہ فوراً مصلی پر آیا اور فجر کے اس خاص عمل میں مشغول ہو گیا جو اس کے والد نے اسے سکھایا تھا۔ اس نے پوری رات تڑپ کر دعا کی اور فجر کے وقت اس تسبیح کا ورد کیا جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے اطلاع ملی کہ طوفان اچانک تھم گیا اور اس کا جہاز معجزاتی طور پر صحیح سلامت ساحل پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی اپنی محنت نہیں بلکہ اس تسبیح کی برکت تھی جس نے سمندر کی لہروں کا رخ موڑ دیا۔ میرے عزیزو، اللہ آج بھی وہی ہے اور اس کی قدرت آج بھی ویسے ہی کام کرتی ہے۔ بس ہمیں اس تاجر جیسا یقین پیدا کرنا ہوگا جو طوفان میں بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ روحانی وظیفہ آفیشل پر ہم آپ کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لے، پھر کوئی بھی طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں دل کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آپ کا ایک ایک کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید بہترین اور مستند مواد لے کر آئیں۔ یاد رکھیے، فجر کے وقت کی یہ تسبیح صرف رزق ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ انسان کے چہرے پر وہ نور پیدا کر دیتی ہے جسے دیکھ کر لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا ہے اس کے گرد اللہ کی رحمت کا ایسا حصار بن جاتا ہے کہ جادو ٹونا اور حاسدوں کے وار اس پر اثر نہیں کرتے۔ یہ تسبیح آپ کی روح کی غذا اور آپ کے دل کا اطمینان ہے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب میں آپ کو اس مبارک تسبیح کے الفاظ اور اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس لیے بالکل توجہ کے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ اب آپ کی زندگی بدلنے والا لمحہ بس آنے ہی والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ سنیے کہ آج آپ کی وہ دعا قبول ہونے والی ہے جو برسوں سے آپ کے دل میں دبی ہوئی تھی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب وہ مبارک وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اس عظیم تسبیح اور ذکر کی طرف بڑھیں جس کا تذکرہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ لیکن کسی بھی وظیفے یا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز درود پاک ہے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو اللہ کے دربار میں کبھی رد نہیں ہوتا، اور جب ہم اپنی دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی درود کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور زندگی کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نہایت محبت اور ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب توجہ کے ساتھ وہ تسبیح اور اس کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی سے اٹھنے سے پہلے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں۔ آپ نے اس تسبیح کو روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کریں۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، خاص طور پر وہ لوگ جو رزق کی تنگی، گھریلو ناچاقی یا کسی بھی بڑی حاجت کے لیے پریشان ہیں۔ یاد رکھیے فجر کا وقت اور یہ کلمات مل کر ایک ایسا اثر پیدا کرتے ہیں کہ عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی وظیفہ آفیشل کی جانب سے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ اسے پورے اخلاص سے کریں گے تو آپ کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم اللہ کے حضور ایک مختصر مگر جامع دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالی، جو بھی اس وقت معاشی تنگی کا شکار ہے اسے غیب سے رزق حلال عطا فرما۔ اے مالک کائنات، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا کر، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کے گھروں میں بے سکونی ہے ان کے گھروں کو امن اور محبت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اختتام سے پہلے روحانی وظیفہ آفیشل کی جانب سے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس روحانی سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔